تفسیر نور القرآن۔ اس تفسیر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان الفاظ میں لکھی گئی اور اس میں کوئی بھی ضعیف حدیث استعمال نہیں کی۔ ہر سورہ کے شروع کے اندر اس کا پراپر تعارف ہے اور اینڈ پر اس سورہ کا خلاصہ اور جائزہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر آن لائن بھی پرچیز کی جا سکتی ہے اور بڑے بک سٹورز میں بھی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ای بک کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور جلد ایک ایپ بھی بن جائے گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ النحل آیت نمبر 124 سے ہے۔ اب اس میں صرف ایک نیا لفظ ہے، سبت۔ حالانکہ پیچھے یہ ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، سیٹرڈے، سنیچر بھی جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبت کے جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے آرام لینا یا کام ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو سبت کا معنی یہ ہوتا ہے، ویسے ہفتے کو دن کو کہتے ہیں لیکن معنی کیا ہے اس کا لغوی؟ آرام لینا یا کام ختم کر دینا، کام نہ کرنا۔ تو ہفتے کا دن جو ہے سبت کا دن کہلاتا تھا، جو یہود کی عبادت کا دن تھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ روا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ہفتے کا دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو انما جوئل السبت علی الذین للذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کی تعظیم یعنی عبادت کا دن جو ہفتے کا رکھا گیا تھا وہ صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو کس نے اختلاف کیا؟ کس سے اختلاف کیا؟ کس بارے میں اختلاف کیا؟ یہود نے اختلاف کیا۔ اور کس سے اختلاف کیا؟ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا۔ اور کس چیز کے بارے میں اختلاف کیا؟ عبادت کے دن کے بارے میں اختلاف کیا کہ جو ان کے پیغمبر یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا تھا۔ تو یہ بات دراصل اس طرح ہے کہ ہفتے کی دن کی تعظیم کا ملت ابراہیمی میں کوئی حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ہی مقرر کیا تھا کہ جمعے کا دن عبادت کا اور تعظیم کا دن ہے۔ ہر امت کو جمعے کی تعظیم کا حکم ملا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو، جمعے کی تعظیم کا حکم دیا تھا، لیکن وہ نہ مانے حسب معمول۔ جیسے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ اپنے رسول کو تنگ کیا، ان کی مانی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، ہفتے کو آرام کیا، تو ہم بھی ہفتے کے دن چھٹی اور عبادت کریں گے۔ حالانکہ یہ یہود کا یہ جو عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن ہفتے کو آرام کیا، یہ سراسر غلط تھا اور بہت ہی سمجھ لیں ان کی ناسمجھی پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو آرام کی کہاں ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو کہتے بھی ہیں نا کہ دونوں کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تکاتی نہیں، نہ اس کو نیند آتی نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی ان کا غلط تھا، لیکن انہوں نے ضد کی، اور ان کی جو ضد تھی ان کے پیغمبر سے، اس کے نتیجے میں ہفتے کا دن ہی ان کے لیے عبادت کا مقرر کر دیا گیا۔ لیکن ان کے اوپر اس دن پر بہت سختی کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ بالکل کوئی کام کاروبار نہیں کریں گے۔ جیسے ہمارے جو جمعے کا دن ہے عبادت کا، لیکن ہمارے پر سختی تو نہیں ہے۔ سورہ جمعہ میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کا وقت ہو جائے تو کاروبار بند کر دو اور نماز کے لیے چلے جاؤ، لیکن جب نماز ختم کر لو تو اس کے بعد فن تشرو، تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنا کام کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر سختی تھی کہ وہ ہفتے کے دن بالکل پورا دن کوئی کام کاروبار نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے۔
لیکن پھر جس طرح انہوں نے یہود نے اس کی خلاف ورزی کی سبت کے دن کی، اس کی تفصیلات ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 65 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 166 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ تفصیلات تھوڑی سی آپ کو ویسے ہی میں مختصر بتا دیتی ہوں کہ یہود کو ہفتے کے دن کوئی بھی کام کرنا منع تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ ایلا کی ایک بستی تھی جس کا ذکر ان دونوں آیات میں آتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، سورہ بقرہ 65 اور اعراف 166۔ ایلا ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے واقع تھی اور یہود یہاں پر رہتے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کی بات ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ تو اب وہ ان کا کاروبار کیا تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھیرے تھے سمندر سے، اور اس کو بیچا کرتے تھے۔ تو اب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا تو منع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کس طرح کی کہ ہفتے کے دن ہی بہت زیادہ مچھلیاں ان کو اوپر اوپر نظر آتی تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ بس ہاتھ سے بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یہی آزمائش تھی کہ اللہ کے حکم پر کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے ہیلا سازی کیا کی، بہانہ بازی کیا کی، اللہ کے ساتھ ہیلا کیا کہ وہ جمعے کو صرف جال ڈال دیتے تھے سمندر میں اور اس کو کھینچتے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ ہفتے کو کھینچتے نہیں تھے نہ جمعے کو کھینچتے تھے، اتوار کے دن جال کو کھینچ کے نکال لیتے تھے۔ ایک تو یہ ہیلا سازی کی۔ دوسری ہیلا سازی کیا کی کہ انہوں نے سمندر کے ساتھ ساتھ جہاں پر جس ایریا میں مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس کے ساتھ ساتھ نالیاں بنا دی، ٹھیک ہے، ساحل کے اوپر۔ اب کہ مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں، ٹریپ ہو جاتی تھیں، اور وہ اتوار کے دن پھر ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا سازی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو سبت کے بارے میں یہود کا پہلا اختلاف تو یہی تھا کہ جمعے کے بجائے انہوں نے ضد کی کہ ہفتے کا دن مقرر کیا۔ پھر مزید ایلا کی بستی کا جو واقعہ ہوا کہ لوگ سبت کی تعظیم پر قائم نہیں رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہیلا سازی کی کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ہیلا اور بہانوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ایلا کی بستی والوں کے ساتھ کہ بطور سزا ان کو بندر بنا دیے گئے تھے سارے کے سارے، اور صرف چند دنوں بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دنوں بعد، وہ مر کھپ گئے تھے۔ بندر شکلن بنے تھے لیکن کہتے ہیں کہ ان کی عقل و شعور قائم تھا اور وہ بہت روتے تھے، لیکن 3 دن کے بعد وہ پھر مر کھپ گئے تھے۔ تو یہ ایلا کی بستی کا واقعہ تھا جو سبت کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور پھر ان کو یہ سزا ملی تھی، ٹھیک، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ ہفتے کے دن کی تعظیم ان پر ضروری قرار دیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو اختلاف انہوں نے 2 طرح سے کیا۔ ایک تو پہلے جمعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اس کو نہ مانا، ہفتہ رکھوایا، اور اس کے بعد ہفتے کی بھی تعظیم پر قائم نہ رہ سکے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا سازی کی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہیلا سازی کر نہیں سکتا ہے، تو ہیلا سازی آج بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیسے کرتے ہیں، کچھ بتائے گا کوئی؟ آج اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات میں ہیلا سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ جی، کوئی بتائے گا؟ میم شراب کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نہیں حکم موجود، یعنی حرام ہونے کا نہیں موجود حکم، اور سود کے بارے میں بھی۔ جی دیکھیں، جو ہے نا شراب، اس کا تو واضح حکم موجود ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ تو بیکار کی بات ہے۔ شراب کے بارے کی حرمت تو بہت واضح ترین حکم ہے اس میں کہ اس کو، وہ کس میں ہے، عمل شیطان میں سے ہے۔ ہاں، ہیلا جی سازی ایسے ہوتی ہے کہ سود کو مختلف ہیلوں سے حلال قرار دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو وہ، یہ اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے۔ پھر ایک اور بھی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے تو کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے بیٹی کے نام کر دیا ہے، جو ہے فلاں سیٹ اور فلاں سیٹ تو بہو کے لیے رکھ دیا۔ جی تو بہرحال وغیرہ وغیرہ، یہ برسبیل تذکرہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلا سازی آج بھی ہوتی۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اصل میں دیکھیں پیچھے مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے سنت ابراہیمی کے طریقے سے اختلاف کیا، اور اب جو ہے اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سنت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اس سے اختلاف کیا۔ تو اختلاف سنت ابراہیمی سے پہلا تو یہی کیا یہود نے کہ جمعے کے دن کو نہیں مانا، اور دوسرا پھر ہفتے کا دن مقرر کر کے اس کی بھی تعظیم کو برقرار نہ رکھ سکے۔
تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کیا تھا اور اسی کی تعلیم دی تھی، تو ہفتے کے دن ہی کی تعظیم کا حکم انہوں نے بھی دیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، یہود کی ضد میں نصارہ نے بھی اختلاف کیا اور انہوں نے کہا یہ تو یہود کا دن تھا تو ہم تو پھر وہ دن نہیں منائیں گے، اتوار کا دن انہوں نے اپنے لیے عبادت کا مقرر کر لیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے، فرق یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعے کا دن ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے، یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمان نبی ہے ہم آخری ہیں مگر قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہوں گے، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہ جمعے کا دن وہی دن ہے جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا اور وہ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اس لیے وہ لوگ اس عبادت کے دن کے معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں، یہود اپنا دل کل منائیں گے اور عیسائی پرسوں منائیں گے۔ اب یہ دو حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت ہم سب سے آگے ہوں گے، کیوں آگے ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کوئی اختلاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جمعے کا دن ہے عبادت کا، ہم نے اس کو منوان مان لیا، تو امت مسلمہ نے فرما برداری کی، تو بے شک وہ ہم سے پہلے آئے تھے اور ان کو کتاب پہلے ملی تھی، لیکن امت مسلمہ سب سے آگے ہوگی، سبقت لے جانے میں سب سے پہلے اسی کا فیصلہ بھی ہوگا، اور ویسے عبادت کے دنوں میں بھی آگے ہے، جمعہ پہلے آتا ہے، ہفتہ بھی بعد میں آتا ہے اور اتوار بھی بعد میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے اہل کتاب میں سے دونوں نے اختلاف کیا سب کے بارے میں بھی، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی پہ ہے، بیسیکلی یہی بات ہو رہی ہے نا کہ سنت ابراہیمی پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مشرکین بھی اور یہود و نصارہ بھی، حالانکہ ان تینوں میں سے کوئی بھی سنت ابراہیمی کو فالو نہیں کرتا، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو فالو کیا اور مسلمان فالو کرتے ہیں، لیکن باقی کسی نے فالو نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو بے شک آپ کا رب البتہ وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی رب کیا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے؟ روز قیامت پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کس نے مخالفت کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو مخالفت کس نے کی؟ یہود اور نصارہ نے مخالفت کی، مشرکین نے بھی مخالفت کی، تو ایک اختلاف تو آپ کو پتہ چلی گیا کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا، عبادت کے دن میں اختلاف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ہی رکھا تھا، ایک نے ہفتہ کر لیا اور ایک نے اتوار کر لی، اور دوسرا اختلاف کیا تھا ان کا کہ یہ سب یہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصارہ تھے، تو اور مشرکین مکہ بھی اس قسم کی بات کرتے تھے کہ وہ تو ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے اور ہم سنت ابراہیمی پہ تھے۔ تو اب کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، ان سب باتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً، ویسے تو فیصلہ قرآن نے بھی کر دیا ہے نا، کہ قرآن بتاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن جو حقیقتاً آمنے سامنے فیصلے ہوں گے، اتمام حجت ہوگی، وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کرے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون تھا اور ان اختلافات کی حقیقت کیا تھی۔